بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیس خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت 80% سے زیادہ لوگ گیس کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور جب گیس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کتنے ہی لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کے ہسپتال کے اندر کارڈیالوجی کا چکر لگاتے رہتے ہیں، ٹیسٹیں کرواتے رہتے ہیں، لیکن ان کو جب وہ گیس کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ گیس کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے، سارے جسم کا دارمدار ہاضمے کے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جب ہم لوگ کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں، گھر کے اندر بھی احتیاط بالکل ہی نہیں برتتے، بس اچھی طرح کھانا فٹافٹ بغیر چبائے کے اندر نکل لیا، اور پھر اس کے ساتھ گلاسوں کے گلاس پانی کے، بعض شہزادے تو بوتلیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے کھاتے پانی پیتے رہتے اور پانی پیتے پیتے کھانا کھاتے رہتے، جس کی وجہ سے یہ گیس جسم کے اندر، پیٹ کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو کچے کھانے ہیں، صحیح طرح پکائے نہیں جاتے، ایسے کھانا کھانے سے بیکٹیریا بڑھتے ہیں اور اس سے زیادہ گیس بنتی ہے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو بد ہضمی سے 100% گیس بنے گی۔ بد ہضمی سے جتنے امراض ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری جو ہے وہ گیس کی بیماری ہے، اور یہ گیس اگر خارج ہو جائے، اس کا اخراج ہو جائے تو بہت اچھا، اگر نہیں خارج ہوتی تو پیشاب اور پخانہ کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ریاح کا اخراج نہ ہونا، پخانے میں، پیشاب میں رکاوٹ، اور اسی کی وجہ سے ڈکاریں آتی ہیں، اسی کی وجہ سے آنسو آتے ہیں، اسی کی وجہ سے پیاس، اور یہ پیاس کی شدت کو روکنے کی وجہ سے بھی تکلیف بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کا کام پڑھنے پڑھانے کا، مطالعہ زیادہ کرنے کا ہے، اسی طرح بھاگنا، دوڑنا، زیادہ کودنا، جب وہ ان چیزوں سے گیس زیادہ بنتی ہے۔ کچھ تو رات بھر ہی جاگتے رہتے ہیں اور دن پورا سوئے رہتے ہیں، جو آدمی رات کو جائے گا اس کو گیس بنے گی، اور جو آدمی دن کو سوتا رہے گا اور رات کو جاگتا رہے گا تو گیس کا بننا لازمی ہو جائے گا۔ اور پھر ریاح پیدا کرنے والی اشیاء کا زیادہ استعمال، اس سے بھی گیس بنتی ہے۔ اور پھر پیٹ کی خرابی، ہوا جو ہے وہ کئی پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، اور یہ اگر منہ کی طرف آ جائے تو پھر وہ کندھوں پہ درد، پیٹ میں درد، پنڈلیوں میں درد، بعض لوگوں کو
بڑی خطرناک قسم کی درد جسم میں ہوتی ہیں، اور وہ سال ہا سال سے میڈیسن کا ادویات کا استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے دھیان جو ہے وہ گیس کی طرف نہیں جاتا۔ جس وقت تک گیس کی بیماری کنٹرول نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی تکلیفیں دردیں ختم نہیں ہوں گی۔ جیسے مرضی کر کے آپ جب استعمال کریں ایسی ادویات، ایسی چیزیں جس سے گیس کنٹرول ہو جائے تو آپ کی دردیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے لیے جو وہ ادرک کا استعمال ہر حالت کے اندر بہت اچھا ہے۔ گیس کی وجہ سے آنتوں کے اندر جب وہ سوجنی پیدا ہوتی ہے، ناف میں درد ہوتا ہے، پیشاب پخانا مشکل سے آتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا پیٹھ ہے، کمر ہے، پنڈلی ہے، جہاں بھی گیس پہنچے گی وہاں جب تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اور یہ گیس کی تکلیف جگر کو بھی متاثر کرتی ہے، اور جگر اگر متاثر ہوگا تو سستی ہوگی، جسم سوکھتا چلا جائے گا۔ جب گیس کی شدت دل کو چھوتی ہے تو دھڑکن کی شکایت ہو جاتی ہے، پسینہ آتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سبزی اور دالوں میں ہینگ کا استعمال ہو اور کھانے کے لیے لونگ، الائچی، کالی مرچ ان کو باریک کر کے رکھ لیں تو تھوڑی سی مقدار میں کھانے کے بعد جو آدمی گیس کے بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ استعمال کر لیا کریں۔ اور اگر کچھ نہیں ملتا تو اجوائن اور کالا نمک، اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ پودینے کے تازے پتے کی چٹنی، اگر چٹنی نہیں بنا سکتے ہو کہیں بھی آپ کو پودینہ ملے گا، اسے کوٹ کے کپڑے میں سے نچوڑ کے آدھا کپ جو وہ آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز سکون ہو جائے گا۔ تو گیس سے بچنے کی تدبیریں کرنا اور اس کے لیے بوتلوں کا استعمال کرنا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کے لیے سونف ہے، اجوائن اور کالا نمک، سونف، اجوائن، کالا نمک یہ آپ باریک کر کے رکھ لیں۔ تکلیف اگر آپ کو زیادہ ہے تو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ لیں، تکلیف کم ہے تو سادہ تازے پانی کے ساتھ لے لیا کریں۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ معدے کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کوشش یہی کریں کہ جن چیزوں سے آپ کا معدہ سیٹ ہوتا ہے آپ انہیں وقتاً فوقتاً استعمال کر لیا کریں۔ یہ جو چونا ہے پان میں جو ڈالا جاتا ہے، یہ 1 پاؤ پانی کے اندر چونا، کلی، شکر اور نمک، چونا، کلی، شکر اور نمک یہ صرف 2 ماشے 1 پاؤ پانی کے اندر بھگو کے رکھ لیں۔ لیکن یہ پاؤ پانی آپ نے نہیں پینا ہے، آپ نے بالکل ہی تھوڑی سی مقدار میں، یعنی یہ ہے کہ ماشا، آدھا ماشا آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی گیس کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو گیس کے امراض کے بچنے کے لیے صبح شام تھوڑی سی سیر کر لی جائے، تھوڑی سی واک کر لی جائے، کھانے کے ساتھ پودینہ ہے، دھنیا ہے، ادرک ہے، کالا نمک ہے، انار ہے،
نارنگی کے چھلکے ہیں، لیموں کے چھلکے ہیں، لیموں کا پانی ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ ضرور استعمال کر لیا کریں تاکہ آپ گیس جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔